سوائے ان کے باقی سب جو ہے اللہ کے ہاں مجرم قرار پائیں گے کہ جو ہجرت نہیں کرتے. اصل میں یہ سارا مضمون جو ہے یہ ہجرت کا مضمون ہے. اصل سچویشن یہ ہے کہ ایک جگہ جو ہے دنیا میں ایسی پیدا ہو گئی کہ جہاں اللہ کا دین پریکٹس ہو رہا ہے, یعنی ابھی تو پھر بھی گنجائش ہے کہ کہیں بھی پریکٹس نہیں ہو رہا, لیکن زمین کے کسی ایک خطے میں اگر اللہ کا دین قائم ہو گیا, اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور وہاں اس ریاست کو اوپن سٹی قرار دے دیا گیا, اوپن سٹیٹ قرار دے دیا گیا کسی بھی مسلمان کلمہ گو کے لیے کہ نہ آپ کے لیے ویزے کی پابندی ہو, نہ آپ کے لیے پاسپورٹ کی پابندی ہو, صرف کلمہ گو ہونا جو ہے وہ ہو, تو پھر وہاں پر ہجرت کرنا دوبارہ اسی طرح فرض ہو جائے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ کے دارالہجرت ڈکلیئر ہو جانے کے بعد ایسا ہوا. ابھی پھر بھی معاملہ ہے کہ ایک بہانہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, کچھ لوگ وہاں کوشش کر رہے ہیں, ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں, تو کوشش جب تک ہوتی رہے گی اور کوئی ملک پہل نہیں کرتا اس میں, اس وقت تک یہ گنجائش جو رہے گی. لیکن جب وہ ہو جائے, کسی ایک ملک میں پہل ہو جائے اور پھر وہ اوپن وہاں پر آپ کو اجازت مل جائے جانے کی, تو پھر وہاں جانا جائے لازم ہو جائے گا. یہ عام طور پر جو ایرانی حکومت مطالبہ کرتی رہتی ہے کہ مکے اور مدینے کو اوپن سٹی قرار دیا جائے, یہ اصل میں وہی بنیادی اصول ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ تقاضا کرتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا, اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً, اور جو کوئی اللہ کی طرف ہجرت کرے گا تو وہ زمین کو قلعہ پائے گا اور بڑی وسیع پائے گا, یعنی بھاگ کر جا کر پناہ لینے کے لیے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ, اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اللہ و رسولہ, اس کے رسول کی جانب, ثم يدركه الموت, پھر اس کو موت آن لے, فقط وقع اجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے, اس لیے کہ وہ اپنے گھر سے نکل پڑا اگرچہ منزل تک پہنچ نہیں سکا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی نماز میں قصر کرو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب اسی پر جو بعض لوگ جو ہیں وہ تو صرف قصر کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ قصر جو ہے صرف خوف کے لیے ہے. اس آیت سے ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ جب تمہیں خطرہ ہو کفار سے تو تم قصر کر لیا کرو, تو اس کو صرف خاص سمجھتے ہیں اس پر. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر خوف کے بھی سفر کے اندر قصر چونکہ ثابت ہے, لہذا اکثر جو ہمارے محققین ہیں اور فقہا ہیں ان کی رائے یہی ہے. اس میں پھر مزید اختلاف ہے کہ بعض لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ قصر کرنا, جب ٹیکنیکلی انسان مسافر ہو جائے تو سفر کرنا واجب ہے, لیکن بعض فقہا کے نزدیک واجب نہیں, مستحب ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. یہ اصل میں خاص معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اگر جنگ کر رہا ہے تو نماز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قیادت میں پڑھے. اس لیے کہ اس وقت دین و دنیا میں وہ جدائی جو آج ہے کہ ریاست کے امام اور ہیں, امراء المومنین اور ہیں, اور امراء الصلاۃ اور ہیں, اس وقت ایک وحدت تھی. تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز نہ پڑھے جبکہ جنگ حضور کی سپہ سالاری میں وہ کر رہا ہو. تو اس وقت جو ہے یہ خاص کیفیت بیان کی گئی ہے. اب میں اس کا اس لیے میں نے پوری آیت پڑھی ہے, اس لیے کہ ٹکڑوں میں شاید اس کا ترجمہ صحیح نہ ہوتا. اب میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے, جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو پرے ہٹ جائیں. پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے, اور چاہیے فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, اور چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالیں ضرور رکھیں, وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ, اور کافر تو چاہیں گے کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے. وَأَمْتِعَتِكُمْ,
اور اپنے ساز و سامان سے فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، اور وہ تم